चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। का बराबर होना या उस रकम का बरामद होना ये नामुमकिनात में से हमेशा रहा है, लेकिन नैब मुल्क का वाहिद इदारा है जिसने ये काम न सिर्फ अपने ज़िम्मे लिया बल्कि परवरदिगार के फजल करम से ये काम इंतहाई जांफिशानी के अमल के बाद बहुत बेहतर तरीके से मुमकिन होता नज़र आ रहा है और लोगों की वो रकूमात जो उन्हें खूबसूरत सपने दिखाकर उनसे लूटी गई वो आज उनको यहाँ वापस की जा रही है। लेकिन जैसे कि मंगी साहब ने फरमाया, मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि इतनी ज़्यादा मासूमियत और इतनी ज़्यादा सादगी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पे आपको रैज़न मिलेंगे, हर मोड़ पे आपको डकैत मिलेंगे, हर मोड़ पे एक नया धोखा होगा, हर मोड़ पे एक नया फ्रॉड होगा। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है कि आप मुश्तरी होशियार बाश, आप ख्याल से अपनी रकूमात की तरसील करें। लेकिन मैं इस टॉपिक पे इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहता कि मैं ख़ुद ये तजर्बा कर चुका हूँ और ये तजर्बा कुछ कामयाब साबित नहीं हुआ। मैं जब सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो रहा था तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट की और की भी DHA में, क्योंकि मेरा ख्याल था कि DHA ज़्यादा बेहतर है। तो बाद में पता लगा कि जी वो तो अभी तक ज़मीन ही नहीं ख़रीदी गई। लेकिन जब मैं नैब में आया तो मुझे मुतलका इदारे ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आपकी रकम हम आपको वापस कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जब तक आप आखिरी आदमी को उसकी रकम वापस नहीं करेंगे मैं अपनी रकम वापस नहीं लेता। रकम मेरी है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि इस गलती के बाद दोबारा ऐसी गलती का इआदा नहीं करूँगा। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस ऐसी गलती का दोबारा इआदा ना करें। दुख सिर्फ इस बात का है कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में इदारे मौजूद हैं, अगर वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम देते तो शायद आज आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा न होते या हज़ारों की तादाद में लोगों की दरख्वास्तें इस मौजू पे न होती। लोग लुटते रहे, लोगों के साथ धोखा होता रहा, डकैतियाँ होती रहीं, घराने बर्बाद होते रहे, पेंशनर्स की तमाम जमाशुदा रकम बर्बाद होती रही, लेकिन किसी इदारे ने कोई मदद नहीं की, बल्कि ऐसे लगता था कि सब लोग खामोश तमाशाई की हैसियत से हैं। अगर मुल्क के कुछ इदारे, इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर CDA बेहतर तरीके से काम करती और लोगों को कम अज़ कम वक्त से पहले ये इंतबाह कर देती कि जी जिस सोसाइटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सोसाइटी फ़रेब और धोखाधड़ी की बुनियाद पर है, उनके पास ज़मीन नहीं है, प्लाटिंग नहीं है, लेआउट नहीं है, नक्शा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि यकीनन आप लोगों में से 90% 85% लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट न करते। अब एक दिन मैं, चंद दिन पहले की बात है, मैं अखबार में नैब का इश्तिहार देख रहा था कि जी ये सोसाइटी धोखाधड़ी की बुनियाद पर है, इस सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं है, इस सोसाइटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट न करें। और उससे 3 इंच के फासले पर दूसरा इश्तिहार था कि जिसमें लिखा हुआ था कि नहीं जी ये इस सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी रकम जो है दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। तो मैं प्रिंट मीडिया से भी ये इल्तिमास करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस किस्म के इश्तिहारात देने से पहले इतना ज़रूर सोच ले कि क्या जो इश्तिहार अखबार में दिया जा रहा है उससे धोखाधड़ी या फ़रेब की राहें तो नहीं हमार हो रही। अगर ज़रा सा इस पर सोच विचार की जाए तो मेरा ख़्याल है इस किस्म के वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, और एक बात का मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि कोई सोसाइटी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसके ओनर्स कितने बड़े क्यों ना हो, जैसे मंगी साहब ने फरमाया कि उनके हाथ लंबे हैं, उनके हाथ कितने लंबे क्यों ना हो, एक बात तय है और ये मुसल्लमा हकीकत भी है कि कानून के हाथ हमेशा लंबे होते हैं, लेकिन ज़रा कानून हरकत में उस तेज़ रफ्तारी से नहीं आता जिस तेज़ रफ्तारी से हरकत में आना चाहिए। अब इस्लामाबाद और पिंडी और पंजाब के ज़्यादा लोग मुदारबा गर्दी का शिकार हुए हैं, उसके लिए पूरी कोशिश की गई, उन लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में आईं, लोगों को सज़ाएं भी हुई, लेकिन जो अफेक्टेड लोग हैं, ये जो मुतस्सरीन हैं, किसी की सज़ा से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कोशिश ये होती है कि उनकी जो जायदाद हमारे पास है, जिस पे काशन है, कुछ
قانونی رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں اور ان رکاوٹوں میں وقت بھی صرف ہوتا ہے، لیکن میں مضاربہ کے متاثرین کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ وقت دور نہیں ہے جبکہ مضاربہ کے ہر جتنے بھی متاثرین ہیں سب کو ان کی رقومات بہت باعزت طریقے سے ان کو مل جائیں گی، صرف تھوڑے سے اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ اب میں چونکہ اتفاق سے اب مجھے یہاں کہا گیا کہ جی میں آپ صاحب کو ایڈریس کروں، تو میں ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، نیب کسی بھی قسم کے سیاسی انتقام پر نہ یقین رکھتی ہے، نہ نیب کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست میں اپنے آپ کو الجھائے۔ ہم نے سیاست میں کس لیے دخل دینا ہے؟ یہ ہمارا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو، اور نیب بحیثیت ادارہ ہمیشہ اس کی کوشش یہ رہی کہ ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر وہ قدم جو ضروری ہے اس قدم کو اٹھایا جائے۔ وہ کہ بعض اوقات جھوٹ اتنے تواتر سے بولا جائے کہ کسی سٹیج پہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ عوام کو یہ یقین دلایا گیا، لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کم از کم ضرور کی گئی، لیکن یہ کوشش میرے خیال میں ناکام ثابت ہوئی کہ جی نیب سیاسی انتقام لینے جا رہا ہے، یا نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے، یا نیب کی ساری توجہ ایک طرف مرکوز ہے۔ مجھے پہلے کبھی یہ موقع کہنے کا نہیں ملا، میرے ذہن میں تھا، میرے یہ بات تھی کہ میں یہ ضرور کہوں گا۔ فرض کیجئے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ 35 سال 40 سال برسر اقتدار رہا، اور ایک طبقہ کچھ مہینے برسر اقتدار رہا، تو 35-40 سال کا حساب کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد جو لوگ مہینوں کے حساب سے برسر اقتدار آئے پھر ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا، اور اس وقت ان کا بھی حساب کتاب کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ یقین کریں کہ ملک کا کوئی طبقہ، خواہ وہ برسر اقتدار ہے یا برسر اقتدار نہیں ہے، ہمارے لیے برابر ہیں۔ جیسے کہ منگی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیس کو دیکھا ہو، ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے۔ لاتعداد ایسے مقدمات ہیں جب ان میں دیکھا کہ شہادتیں نہیں ہیں تو ہم نے ان کو داخلی دفتر کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں کیا کہ سیاسی انتقام ذہن میں کوئی شائبہ ہو اور پھر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جائیداد کا تنازع تو نہیں ہے نیب کا۔ نیب سیاسی انتقام کس لیے لے گی اور کیوں لے گی؟ اور اس لیے نہیں لے گی کہ نیب کی پہلی اور آخری وابستگی صرف اور صرف پاکستان سے ہے، ریاست سے ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ برسر اقتدار کون ہے۔ ایک بات ذہن نشین کریں کہ ریاست میں اور حکومت میں بنیادی طور پہ فرق ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ریاست، یہ پاکستان پروردگار کے فضل و کرم سے جس نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ تنقید فرما رہے ہیں، جب وہ عدالتوں سے باہر آتے ہیں، جب پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں، تو پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ جی نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے۔ کوئی ان سے، میں بڑے بس ادب کے ساتھ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ سے کیوں انتقام لینا ہے؟ آپ نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اگر کیا ہے تو ملک کے خلاف کیا ہے، اور اگر کسی نے بھی ملک کے خلاف کچھ کیا ہے تو پھر نیب کے درگزر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو، کچھ بھی اس نے کیا ہو، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ یہ نیب کی بنیادی پالیسی ہے، اور اس پر ہم شدت سے اور حدت سے اس پر قائم ہیں، اور اس کے مطابق مکمل اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ کبھی سیاسی انتقام کا کوئی سوال پیدا ہوا، اور نہ کبھی سیاسی انتقام کا کوئی سوال پیدا ہوگا، کیونکہ کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نیب کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے کہ جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے یا نیب جو ہے یک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ آپ ثابت کریں، آپ ایک مرتبہ ثابت کر دیں کہ نیب کے کسی فرد نے بشمول چیئرمین کسی سینٹ کے ممبر سے، کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر سے، کسی قومی اسمبلی کے ممبر سے اگر کبھی ملاقات کی ہے تو آپ یقین کریں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں خود ہی اپنی پوسٹ سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اخبار میں لگاتار کئی مرتبہ آیا کہ جی
नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। मुझे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब ही अब पहली दफ़ा समझ में आया है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब जोड़ तोड़ है। नैब जोड़ तोड़ करने का इरादा नहीं है। नैब सिर्फ और सिर्फ करप्शन के खात्मे के लिए हर स्टेप उठाएगा, और मैं बार बार ये यकीन दहानी करा रहा हूँ कि किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि नैब ने हमेशा कोशिश ये की, और अब भी कोशा है, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी हुई है, कि हमने लोगों की इज़्ज़त नफ्स का हमेशा ख्याल रखा है। मेरे नज़दीक और नैब के नज़दीक कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं। परवरदिगार ने सबको बराबरी की बुनियाद पर पैदा किया है। अगर किसी को बरतरी है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है, और तकवा की असेसमेंट जो है ये परवरदिगार के अलावा ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन हमने हर एक की इज़्ज़त नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा, ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा, और ये मैटर ऑफ पॉलिसी इस पर अमल किया कि आइंदा कई महीनों से आपने देखा कि किसी को हथकड़ी न लगाई जाए। अगर जेल हुकाम या जुडिशल कस्टडी के बाद किसी को हथकड़ी लगती है तो नैब उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा अलाब अलाब गर्दन नैब का जो रवाज चला है उसको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अब कोई भी शख्स खा वो किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से तल्लुक़ रखता हो, हथकड़ी का कोई सवाल नहीं है। बहुत बाइज़्ज़त तरीके से उससे पूछ गूछ की जाती है। लेकिन आप ये बताएं कि वो लोग जो कि 80 और 80s के 90s में होंडा 70 पर थे, अगर आज उनसे ये पूछा जाए कि जी ये दुबई में टावर कहाँ से आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी फार्म कैसे आए हैं, लंदन में इतनी जायदादें कैसे बनी हैं, तो आप बताएं इसमें नैब का क्या कसूर है? नैब का कसूर नहीं है, नैब की जिम्मेदारी है कि उसने पूछना है। अगर आप नहीं पूछते तो आप अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार कर रहे हैं, और ये फरार इख्तियार करने की कम अज़ कम मैं ना अपने आप को इजाज़त दूंगा और ना मैं अपने नैब को बैसियत इदारा इस बात की इजाज़त दूंगा। अगर 5,000 की जगह 50,000 खर्च हुए हैं, 50,000 की जगह 5 लाख खर्च हुए हैं, तो नैब ये ज़रूर पूछेगा कि ये अखराजात कैसे हुए हैं। और यकीन करें कि आज तक जितने केसेस इस वक्त मौजूद हैं या जितने केसेस में इंक्वायरीज जारी हैं, बग़ैर वजह के नहीं हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहादतें भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं, और आपको वक्त बताएगा कि नैब जो स्टेप उठा रहा है या नैब जिस तरीके से इन मुकदमात की पैरवी कर रहा है या जिस तरीके से नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस तरीके से रावलपिंडी के एहलकारान शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा बहुत बेहतर होगा। और ये कोई हम हवा में मुअल्लक नहीं है, हमारे पास बुनियाद मौजूद है कि करोड़ों और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और इसके मुकम्मल शवाहिद जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है वो मौजूद हैं। वक्त आने पर वो अदालतों के सामने पेश किए जाएंगे। किसी का ये नारा लगाने से कि जी हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, या किसी जगह चंद लोगों को इकट्ठा करके वी का निशान बनाने से वो आदमी बेकसूर नहीं होता। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि नैब को लान तान करने की बजाय, दशनाम तराजी की बजाय, इल्ज़ामात की बजाय ज़्यादा ये बेहतर है कि आप ये कीमती वक्त अपने दिफा पर खर्च करें, ताकि आप अपना बेहतर दिफा अदालत के सामने कर सकें। नैब का काम किसी को सज़ा देना नहीं, हम तो शहादतें इकट्ठी करके अदालत के सामने रख देते हैं। सज़ा और जज़ा का काम सिर्फ अदालत का है। बाकी रहा, कुछ हलकों से ये भी तनकीद हो रही है कि जी वो परफॉर्मेंस स्लो है या किसी मुकदमे का लॉजिकल एंड नज़र नहीं आ रहा। जब एक रेफरेंस दायर हो जाता है तो नैब के नज़दीक ये लॉजिकल एंड है। इस वक्त 1250 से ज़्यादा रेफरेंसेस जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं, और उनकी कम अज़ कम मालियत 9 से 10 अरब रुपये है। और ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी मशकूर हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने ये हुक्म दिया कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जो जज साहबान हैं, जितनी जगह खाली हैं, मेहरबानी करके फौरी तौर पर वहाँ तकर्री की जाए। और अब गुज़श्ता हफ्ते में मुतअद्दद तकर्रियाँ हुई हैं, और उम्मीद है कि ये जो लॉजिकल एंड देखने के मुतमन्नी असहाब हैं उनकी भी उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह लॉजिकल एंड भी आप देखेंगे। पाकिस्तान में लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उन लोगों से पूछ गूछ होगी जिनसे आज पूछ गूछ हो रही है, और वो लोग पसे ज़िंदा हैं। लेकिन मैं फिर ये आपसे गुजारिश करूँगा, और सबके लिए ये बात है
کہ یہ کسی ذاتی دشمنی یا کسی انتقام کا نتیجہ نہیں، لیکن باتیں سامنے موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں، بین الاقوامی اطلاعات موجود ہیں، قومی اطلاعات موجود ہیں، اداروں کی اطلاعات موجود ہیں، شہادتیں موجود ہیں، تو آپ بتائیں کیا نیب آنکھیں بند کر لے گا؟ نیب تو آنکھیں بند نہیں کرے گا، کیونکہ وائٹ کالر کرائم میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ کاوش کی ضرورت ہے، زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور میں بڑا مؤدبانہ یہ کہوں گا کہ یہ ٹریننگ صرف نیب کے اہلکاران اور افسران کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری ہے، اور یہ ان جج صاحبان کے لیے بھی ضروری ہے جو وائٹ کالر کرائم اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ان تمام مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، کیونکہ وائٹ کالر کرائم اور ایک عام کرائم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ آپ جب اس کے تانے بانے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو لاہور سے بات شروع ہو کر امریکہ اور آسٹریلیا میں جا کے ختم ہوتی ہے، اس لیے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اس کو اس کسوٹی پر نہ پرکھا جائے جس پہ آپ عام کرمنل مقدمات کو پرکھتے ہیں۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بن جائے یا کچھ ایسے قابل لوگ سامنے آ جائیں جو کہ کم از کم نیب کے اہلکاران اور افسران کو وائٹ کالر کرائم کے ضمن میں بہتر ٹریننگ دے سکیں تاکہ ہماری کارکردگی مزید بہتر ہو۔ ایک اور بات جو سر رائے کہنا چاہتا ہوں کہ جی وہ بیوروکریسی بڑی پریشان ہے۔ میں نے اسلام آباد میں بیوروکریٹک سیٹ اپ کو، پنجاب میں، KPK میں، ہر جگہ ان کو جا کے ایڈریس کیا، اور میں نے ان کو یہ ایشورنس دی کہ آپ اپنا کام کریں۔ اگر آپ اپنا کام آئین قانون اور رولز آف بزنس کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھے گا؟ اس وقت تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی گزشتہ چند مہینوں میں کہ کسی بیوروکریٹ کو یہ شکایت ہو کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو چیئرمین نیب کا دفتر ہر وقت ان کے لیے کھلا ہے، آپ آ کے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ جو کارروائی نیب نے کرنی ہے وہ کارروائی ہوگی، لیکن آپ کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اب متعدد ایسے لوگ ہیں، ایسے سیکرٹری صاحبان ہیں جن کو صرف سوال نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں، لیکن جو ہوا ہے ماضی میں اور جو ماضی قریب میں ہوا، ماضی بعید میں تو جو ہوا سو ہوا، جو ماضی قریب میں ہوا، یہاں اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، اگر یہ کرپشن کا ایلیمنٹ نہ ہوتا تو آپ یقین کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کشکول نہ ہوتا، آپ بھی فخر سے سر اٹھا کے چل رہے ہوتے، آپ بھی ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوتے، آپ ادھر اور ادھر اپنی توانائی ضائع نہ کر رہے ہوتے کہ ہمیں دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کبھی ممکن نہ ہوتا اگر کرپشن نہ ہوتی، اور اگر اس کرپشن کا حساب نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب پھر خود مجرم ہے۔ اس لیے خاموش رہنا موجودہ حالات میں وہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو $100 ارب سے زیادہ کا قرض ہے یہ علل تللوں پر زیادہ خرچ ہوا ہے۔ آپ کو کون سی ایسی جگہ یہ نظر آتا ہے کہ $100 ارب کا ہم نے $100 ارب کے اخراجات کیے ہیں؟ آپ اسپتالوں کی حالت دیکھیں، آپ دستگاہوں کی حالت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سالوں میں کوئی ایسا ہاسپٹل بھی نہیں بن سکا کہ جہاں ہر چیز آپ کو میسر ہو۔ اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو زکام بھی ہو تو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تو باہر جانا ہے، ہم باہر سے جا کے علاج کریں گے۔ لیکن نیب کی ہمدردی صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت زندہ رہنے کے لیے اور جینے کی تگ و دو میں مصروف ہیں اور جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کرپشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اگر کرپشن ختم ہوتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف آپ کا معیار زندگی بلند ہوگا بلکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ کچھ دن پہلے ہمارے چند اراکین اسمبلی نے، میں ایک بات آپ سے یہاں عرض کروں کہ پارلیمنٹ کے اراکین کا مکمل احترام ہے، اس لیے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، ان کا مکمل احترام ہے، لیکن اس میں چند ایسے ممبران تھے جن کے خلاف نیب کے کیسز بھی رجسٹر ہیں، ان کے خلاف انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں،
تو انہوں نے ایک تحریک کٹوتی کی پیش کر دی کہ جی نیب کے افسران اور اہلکاران کی تنخواہیں جو بڑھائی گئی ہیں یہ تنخواہیں ختم ہونی چاہیے اور ان کو وہی تنخواہیں ملنی چاہیے، بلکہ کچھ کا تو خیال تھا کہ نیب کو بحیثیت ادارہ ہی ختم ہونا چاہیے. لیکن پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ اس قسم کی کوئی تحریک منظور نہیں ہوئی. میں اس بات کے پیش نظر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک نیب 326 بلین کی رقم جمع کرا چکا ہے قومی خزانے میں. 326 بلین یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اور گزشتہ 12-14 مہینوں میں تقریباً 5 بلین اور 25 کروڑ کی رقم جمع ہوئی ہے. اگر آپ اپنے بجٹ کی طرف دیکھیں تو ماضی میں یہ بجٹ کروڑوں میں تھا، ابھی اس نے ارب کی فگر کو، بلین کی فگر کو ٹچ کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں، جو آپ لوٹی ہوئی دولت واپس لا رہے ہیں، جو آپ پیسہ حکومتی خزانے میں جمع کرا رہے ہیں، جو آپ پیسہ جن لوگوں کا حق ہے ان میں تقسیم کر رہے ہیں، تو ان کی تعداد وہ رقم بہت زیادہ ہے. اس لیے میں دوبارہ اپنے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ نیب پہ خرچ ہو رہا ہے، نیب کئی گنا زیادہ اس سے واپس لوٹا رہا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تنخواہیں ٹیکس پیئر ادا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو سہولتیں ہیں وہ اس وجہ سے میسر ہیں کہ لوگ اپنے ٹیکس کی ادائیگی کر رہے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ نیب کو ملنے والا ایک ایک پیسہ جائز طریقے سے خرچ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ذہن میں یہ آیا ہو کہ جی ہمارا بجٹ ہے ہم جیسے چاہے خرچ کریں. ایسا بالکل نہیں ہوا. ایک سٹیج پہ یہ کہا گیا کہ جی وہ کسی میں جرت ہے کوئی نیب کا آڈٹ کر سکتا ہے، کوئی نیب کا آڈٹ کرے گا. اسی دن جب یہ نیوز اخبارات میں آئی کہ جی نیب کا آڈٹ ہونا چاہیے، ہم نے اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب سے ریکویسٹ کی، نیب کا کمپلیٹ آڈٹ ہوا. چند معمولی بے ضابطگیوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سامنے آ سکے یا آدمی کہے کہ جی نہیں یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی یا یہ ہم نے رول سے کوئی انحراف کیا ہو. ایسی کسی قسم کی بات نہیں. یہ پیسے جو بجٹ کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں یہ وہ امانت ہے جو قوم کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس امانت میں کبھی کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور جو صاحب چونکہ آپ کو آج آپ کی رقومات ملنی ہے اس لیے آپ کا بھی کچھ ٹائم لے لیا ہے کہ چلیں کچھ وقت جو ہے وہ آپ کا لے لیتے ہیں، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور دوبارہ بصد ادب گزارش کروں گا کہ آپ اس پیسے کو ڈال کے رکھیں اور صرف ایسی اسکیموں میں انویسٹ کریں جب آپ کو یقین ہو کہ تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہیں. میں آپ کا بہت ممنون ہوں، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے میری بات سنی. اور ایک بات یہ جو پنڈی کے اہلکاران اور افسران موجود ہیں، مجھے خوشی ہے کہ تنخواہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی بہتر لگ رہی ہے. کچھ لوگ جو مطلب بڑا اچھا لگا کہ اس کا اثرات صحت پہ بھی مرتب ہوئے ہیں. تو اب آپ کی تنخواہ مطلب اس قابل ہے کہ آپ بڑے باعزت طریقے سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں. اس کے لیے مطلب میں نے جو کوشش کی، حقیر سی کوشش ضرور تھی، لیکن آپ یقین کریں کہ رزق میں کشادگی صرف رب کی ذات کے توسط سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رزق میں کشادگی کے بعد اور اچھی صحت کے بعد آپ کو کام زیادہ اور زیادہ کرنا چاہیے. اور میں نیب کی کارکردگی کو اور اپنے ڈی جی عرفان منگی صاحب کی کارکردگی کو ایک بار پھر سراہتا ہوں اور بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ اسی محنت سے بلکہ زیادہ محنت سے یہ کام جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.